ہار گلے میں پہننے کا ایک زیور ہے جو چاندی یا سونے کا بنایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں یہ زیور بہت شوق سے پہنتی تھیں۔ جو عورتیں بہت امیر ہوتیں وہ اپنے ہار میں ہیرے جواہرات جڑوا لیا کرتی تھیں اور ایسے ہار کو چندن ہار کہا جاتا تھا۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک چندن ہار کی ہے۔ بہت دن ہوئے شہر مکہ میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام ابو بکر محمد تھا۔ یہ نوجوان اس قدر غریب تھا کہ کئی وقت کھانے کو روٹی نہ ملتی تھی، لیکن ایماندار اور نیک ایسا تھا کہ کسی کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ابو بکر محمد بازار میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک پوٹلی دکھائی دی جو سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی اٹھا لی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے ایک چندن ہار نکلا۔ یہ چندن ہار اتنا قیمتی تھا کہ ابو بکر محمد کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ وہ اسے فروخت کر کے امیر آدمی بن سکتا تھا، لیکن اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معلوم تھا کہ جو چیز گلی کوچے میں پڑی ہوئی ملے اسے اسی طرح پڑے رہنے دینا چاہیے۔ شاید اس کا مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں آ جائے اور اپنی چیز اٹھا لے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز اٹھا لے تو اسے چاہیے 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے۔ اگر پوری کوشش اور تلاش کے بعد بھی مالک نہ ملے تو اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ جب ابو بکر محمد کو یہ بات یاد آئی تو وہ چندن ہار کے مالک کو تلاش کرنے لگا، اور خدا کا کرنا کہ وہ جلد ہی اسے مل گیا۔ یہ ایک شریف صورت بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے ساری نشانیاں بتا دیں اور اپنا ہار لے لیا۔ ہار حاصل کرنے کے بعد اس بزرگ نے ابو بکر محمد کو انعام کے طور پر کچھ اشرفیاں دینا چاہیم۔ ابو بکر محمد اس وقت بہت ضرورت مند تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اشرفیاں لے لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ان اشرفیوں کے مقابلے میں وہ ثواب بہت قیمتی ہے جو اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اس نے اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا اور بزرگ اسے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ واقعہ گزرے کافی دن ہو چکے تھے اور ابو بکر محمد اسی طرح محتاج اور کنگال تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ کسی اور ملک میں جا کر روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دن وہ کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ ابو بکر محمد کے علاوہ اس کشتی میں اور بہت سے مسافر سوار تھے اور سب بہت خوش تھے کہ چند دن بعد وہ اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ سمندر کی تیز لہریں کشتی سے ٹکرانے لگیں اور ذرا دیر بعد ہی کشتی ٹوٹ گئی۔ ملاحوں سمیت سارے مسافر سمندر میں ڈوب گئے۔ بس ایک ابو بکر محمد زندہ بچا، وہ بھی اس طرح کہ اس کے ہاتھ لکڑی کا ایک تختہ آ گیا اور وہ اس کے سہارے تیرتا ہوا ایک جزیرے تک پہنچ گیا۔ یہ جزیرہ تھا تو چھوٹا سا، لیکن اس میں رہنے والے نیک اور دیندار لوگ تھے۔ ان سب کا مذہب اسلام تھا اور وہ اپنے مذہب کے حکموں پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ ابو بکر محمد جزیرے میں آیا تو انہوں نے اپنے مذہب کے حکم کے مطابق اس کی پوری طرح مدد کی، اسے کھانا کھلایا اور رہنے کو ٹھکانہ دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مسافر اب اسی جزیرے میں رہے گا تو اسے ایک مدرسے میں ملازمت دے دی اور یوں وہ بہت عزت اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ ابو بکر محمد پہلے ہی بہت نیک دل تھا، اب اسے ہر طرح کا آرام اور عزت حاصل ہوئی تو اور بھی نیک اور اچھا بن گیا۔ وہ خوب محنت سے بچوں کو پڑھاتا اور ہر شخص کی مدد کرتا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ نیکی ایسی چیز ہے جس کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی ہے۔ ابو بکر محمد کی نیکی کا چرچا بھی ہر طرف ہونے لگا، یہاں تک کہ کچھ شریف لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے اس کی شادی کا انتظام کر دیا۔ وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، ہمارے جزیرے میں ایک بہت شریف شخص رہتا تھا، کچھ ہی دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے اور اب اس کی اکلوتی بیٹی جو بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہے اکیلی رہ گئی ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ ابو بکر محمد رضامند ہو گیا اور اس لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے اندازے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی،
بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے گلے میں وہی ہار پہن رکھا تھا جو مکے کے بازار میں اس بوڑھے کو اس نے دیا تھا۔ اس نے بیوی سے ہار کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یہ ہار میرے ابا جان نے میرے لیے خریدا تھا۔ اس نے اس کے گم ہو جانے اور پھر مل جانے کا قصہ بھی سنایا اور یہ بھی بتایا کہ جس ایماندار نوجوان نے یہ ہار واپس کیا تھا میرے والد صاحب اسے ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ بات سن کر ابو بکر محمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جس نوجوان نے یہ ہار واپس کیا تھا وہ میں ہی ہوں، اور میں اس وجہ سے حیران ہوا تھا کہ یہ ہار تمہارے پاس کس طرح آ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ آپ کی سی نیکی کا انعام ہے، نہ صرف آپ کو یہ ہار مل گیا بلکہ وہ لڑکی بھی مل گئی جس کے لیے یہ خریدا گیا تھا۔ ابو بکر محمد نے کہا بے شک یہ خدا کی مہربانی ہے، اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی معمولی سی نیکی کا بھی بہت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر عزت اور آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد کی عزت اور دولت روز بروز زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ دین کا ایک بہت بڑا عالم مانا گیا۔ ہماری کتابوں میں جس قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری کا نام آتا ہے وہ یہی ابو